ستارہ، ہار، ان کو سمجھنا باقی رہ گیا. ایک تو نقشے پہ 16 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی کتاب کے اندر آخر میں جو تصاویر بنی ہوئی ہیں ان کے اندر اس کی تصویر موجود ہے. یہ دیکھ لیں اسے پہلے. یہ دیکھیں جی، ایک 8 جہتی سمت نما ستارہ ہے، اور ایک آپ اس سے بائیں ہاتھ 16 جہتی سمت نما ستارہ دیکھ رہے ہیں. یہ 16 جہتی سمت نما ستارے کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، 4 جہتیں تو یہ ہیں، اور بقیہ شمال، مشرق، شمال، مغرب، جنوب مشرق، جنوب مغرب، 4 جہتیں یہ ہیں. اور ان کے رنگ تھوڑے سے ہلکے ہیں، دیکھ لیں آپ. اور اس کے بعد سفید کلر میں ہیں مزید 8 جہتیں، شمال، شمال مشرق، شمال، شمال مغرب، مشرق، شمال مشرق، مغرب، شمال مغرب، اور مشرق، جنوب مشرق، جنوب مغرب، جنوب مشرق، اور مغرب، جنوب مغرب. تو یہ 16 جہتی ستارہ ہوتا ہے جو جہتیں بتاتا ہے کہ اس نقشے میں کون سی چیز کس جہت پہ ہے. اور عام طور پہ جو نقشے، جو یہ ستارے بنے ہوتے ہیں، تو اس کی جو شمال، جنوب، مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی نوکیں ہوتی ہیں یہ بڑی ہوتی ہیں، اور شمال مشرق، شمال مغرب، یہ جو 4 جہتیں ہیں یہ نوکیں تھوڑی سی اسے چھوٹی ہوتی ہیں، اور اگلی جو ہیں وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہیں. لیکن شاید یہاں پہ انہوں نے جو کہ اندر نام لکھنے تھے اس لیے انہوں نے ان کو برابر لکھا ہے، تو وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہیں 8 جو ہیں. یہ ستارہ ہوتا ہے سولہ کونوں والا. دوسری چیز ہوتی ہے منطقۃ البروج، ایک ہار بنا ہوتا ہے. اس میں 12 کڑیاں ہوتی ہیں. یہ بھی آپ اسی میں دیکھ رہے ہیں ہار، اور اس میں 12 کڑیاں. یہ ہر کڑی میں ایک برج ہے، جس کی بارہ مختلف شکلوں میں ایک فرضی سی شکل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ سورج 6 ماہ خط استوا سے شمال اور 6 ماہ جنوب میں رہتا ہے. اب ان 6 ماہ کو شمار کے، ان 6 ماہ کا شمار 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تو شمسی مہینے کے حساب سے، 12 مارچ کو سورج خط استوا سے شمال کی جانب چلنا شروع کرے گا،
اور 3 مہینے بعد 21 جون کو 21 مارچ کو خط استوا کا سفر شروع کرے گا اور 21 جون کو خط سرطان پہ پہنچ جائے گا اور 21 ستمبر کو خط استوا پہ واپس آ جائے گا. یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے اس کا. تو پھر وہاں سے سفر شروع کرے گا واپسی کا. تو 22 دسمبر کو خط جدید پہ پہنچے گا اور 3 مہینے جانے میں 3 مہینے آنے میں لگائے گا. تو اس سفر کی ان منزلوں کو شمسی مہینوں کے اعتبار سے گنا جائے. ایک طریقہ تو یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب سورج سفر شروع کرے تو ہر مہینے آسمانوں پر ستاروں کا جھرمٹ خاص شکل میں رہے گا. اس جھرمٹ کی شکل پہلے مہینے یعنی مارچ میں حمل یعنی بکری کے بچے کسی ہوگی. یہ دیکھیں کونے میں حمل ہے پیلے رنگ میں. پھر اس کے بعد یہ دوسری شکل ہوگی. تیسرے مہینے میں اس کی شکل سرطان کیکڑے کسی ہوگی. اور اس وقت سورج خط سرطان میں ہوگا. اس طرح واپس آتا جائے گا. جب واپسی میں 22 ستمبر کو خط استوا پہ آئے گا تو اس وقت برج میزان میں ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں خط استوا برج میزان. اور یعنی ترازو کی شکل میں ستاروں کا جھرمٹ ہوگا آسمان پہ. پھر اسی مہینے جنوب میں جائے گا تو 3 مہینے بعد 22 نومبر کو انتہائی جنوب میں برج جدی میں پہنچے گا. جدی کا معنی بکری کا بچہ. پھر 3 مہینے میں واپس خط استوا پہ آ جائے گا. تو ان 12 بروج میں سے 8 کی شکلیں مختلف جانوروں کی سی ہیں. سرطان، جدی، حمل، جدی، ثور، عقرب، حوت. اور 4 کی مختلف چیزوں کی جیسے کہ میزان ہے، دلو ہے، قوس ہے، سنبلہ ہے. اور یہ ساری فرضی شکلیں نام یاد رکھنے میں آسانی کے لیے کھڑی کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، اپنی طرف سے گھڑی گئی ہیں. تو یہ دیکھیے گا اوپر کے نقشے میں یہ ان کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی. عام طور پہ یہ نقشہ بنا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ. اور نقشے پہ کچھ گھڑیاں بنی ہوتی ہیں. یہ گھڑی 24 گھنٹے ظاہر کرتی ہے کیونکہ زمین کے کل درجات 360 ہیں. 24 گھنٹے میں سورج ان 360 درجات کو طے کرتا ہے اور ہر 15 درجے پر 1 گھنٹے کا فرق بنتا ہے. تو 15 ضرب 24 کریں گے آپ تو 360 بنتا ہے. یا 360 کو تقسیم 24 پہ کریں تو 15 آئے گا, 15 پہ کریں تو 24 آئے گا. تو ہر گھنٹے میں 15 درجے کا سفر طے کرتا ہے اور 24 گھنٹے میں 360 درجے کا سفر طے ہوتا ہے. یہ گھڑیاں 24 گھنٹے کے حساب سے ہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ 12 گھنٹے کام کے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے چھٹی کے ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے ہاں 12 گھنٹے کے اعتبار سے گھڑیاں بنائی جاتی ہیں. اے ایم اور پی ایم صباحن مسان سے انہیں ظاہر کیا جاتا ہے. تاہم یہ جو
24 گھنٹے کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ ہے اور بعض دیگر ادارے، تو وہاں پہ گھڑیاں 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اب ایک چیز آخر میں رہ گئی ہے، وہ ہے نقشے کا اشاریہ۔ تو نقشے میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے اشاریہ کہا جاتا ہے۔ اشاریہ کیا چیز ہے؟ اشاریہ نقشے کے کونے میں بنی ہوئی وہ تفصیلات ہوتی ہیں جن سے نقشے کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ یہ نقشہ پولیٹیکل ہے یا فزیکل ہے، سیاسی ہے یا طبعی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں نقشے کا اشاریہ۔ مثلا یہ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو سکرین شیئر کر کے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ ایک نقشہ ہے جس کے اوپر سعودی اثرات لکھا ہوا ہے سائڈ پہ، اور اس کے اندر رنگوں سے سعودیہ کے سیاسی اثرات ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ ایک نقشہ ہے مثال کے طور پہ، اس میں جزیرۃ العرب میں حجاز، نجد اور تہامہ، یمن وغیرہ کو رنگوں سے واضح کیا گیا، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ رنگ بھی فرضی ہوتے ہیں، اپنی طرف سے جو بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اب کونے میں ہمیں تہامہ، حجاز، نجد، یمن اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں نقشے کا اشاریہ۔ اسی کے اندر ایک پیمانہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے گا، یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نقشے میں آپ کونے میں دیکھ رہے ہیں کہ 200، 250، 4 یہ کچھ باریک ہے، 200، 1000، اور یہ کچھ اوپر کلومیٹر لکھے ہوئے ہیں اور نیچے میل لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب آپ کوئی نقشہ دیکھیں گے حقیقی نقشہ، تو اس میں یہ دیکھیں، یہ ذرا تھوڑا سا واضح ہے۔ یہ 200، 150، 100، 50، 50، 100، 150 اور 200 یہ کلومیٹر ہے، اور نیچے میل ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خطوط ہیں یہ ان کو واضح کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی نقشے کے اندر جتنی پیمائش ہے وہ اگر آپ اسے دیکھیں گے ان خطوط کے اعتبار سے، تو پتہ چلے گا یہ ملک یہاں سے یہاں تک کتنے کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کونے میں جو یہ لکھا ہے قومی دارالحکومت کے لیے ستارہ، صوبائی یا علاقائی دارالحکومت اس کے لیے گول دائرے کے اندر دائرہ، اور قصبہ، گاؤں اس کا یہ نشان ہے، ہوائی اڈے کا ہوائی جہاز کا نشان ہے، صوبائی
یا علاقائی سرحد کی یہ نشان ہے، سڑکوں کے لیے بلیک نشان لائن ہے پوری، اور ریلویز کے لیے یہ کالی سی پٹی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اشاریہ. یہ اشاریہ آپ کو ہر نقشے کے اندر ملیں گے. تو اب حاصل یہ ہوا کہ نقشے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی. ایک ہوتے ہیں خطوط، جو بتا دیا آپ کو کہ 40 ہوتے ہیں. اور دوسری چیز رنگ ہوتے ہیں 7 قسم کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نقشوں کے اندر مختلف قسم کے رنگ ہیں. اور پھر 3 طرح کی شکلیں ہیں جو آج کے سبق میں آپ نے پڑھی. گڑیاں ہیں، اور منطقۃ البروج ہے، اور 16 کونوں والا 9 کون والا ستارہ ہے. اور پھر آخری چیز اشاریہ ہے. اشاریہ میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو عنوانات ہیں، یہی جو میں نے بتایا آپ کو. اور دوسری چیز رموز ہیں، اور تیسری چیز پیمانہ ہے. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نقشے میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے. جب آپ اسے سمجھ لیں گے اچھی طرح، تو آپ کے لیے ملکوں کے اور دنیا کے نقشوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو بحمد اللہ تعالیٰ ہماری یہ کتاب آج مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر یاد کر کے دنیا کے جغرافیے کو سمجھ کر دنیا کے سیاسی حالات، استعماری طاقتوں کی سازشیں، اور دنیا کے نظام کو سمجھ کر بھانپ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو نافذ کرنے، لاگو کرنے اور پوری دنیا میں عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. تو یہی مقصد ہے اس کتاب کا کہ ہم مسلمان جو موجود ہیں علوم کے، اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، غیروں نے لے لیا ہے، اور وہ ان علوم کو ان سے فائدہ اٹھا کے پوری دنیا پہ اپنی حکومت کر رہے ہیں، تسلط قائم کیے ہوئے ہیں. اب وہ ماضی کے دن ہم نے واپس لانے ہیں. علمی کام ہم نے کرنا ہے، اور عملی کام، سیاسی کام، تحریکی کام وہ جو ہم کر سکتے ہوں گے کریں گے، نہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیم تیار کرنی ہے. اور اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ پھر پوری دنیا میں اسلام کا دور دورہ ہوگا. تو کوشش اور کاوش ہم نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کو، محنت کرنے کو قبول فرمائے، اور اس پہ ثمرات مرتب فرمائے، اور پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ اور بول بالا اللہ تعالیٰ فرما دے. آمین رحمتک یا ارحم الراحمین.